یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ میرے اولاد نہیں ہوئی، یعنی حضرت تھانوی کے، ورنہ چونکہ میری طبیعت میں اہتمام تربیت کا بے حد ہے، مجھے سخت الجھن اور مشغولی رہتی، اور میری طبیعت میں جو ایک اہتمام ہے ہر وقت یہ ایسے یہ ویسے، کہنے لگے کہ آج پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے اولاد کیوں نہیں ہوئی، نہیں 2 بیویاں تھیں حضرت تھانوی کی وقت واحد میں، نہ پہلی سے اولاد ہوئی نہ دوسری سے ہوئی، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ 3 حضرات ثلاثہ ہیں جو خاص مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 3 نام یاد رکھنا جنرل نالج کے لیے۔ حاجی صاحب کے مرید تھے، مرید بھی تھے، بیعت بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، اور دونوں آفتاب علم تھے، علوم تھے۔ تو حاجی صاحب نے تربیت کی، تو حضرت حکیم الامت نے کہیں فرمایا ہے انہیں میں کہ میں حاجی صاحب سے کہتا تھا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، تعویذ دیتے۔ حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک، پھر کچھ دن بعد حضرت کو تعویذ نہیں دیا، اولاد کی تمنا ہے، پھر سونا نہیں دیا، کئی مرتبہ کہا، تو ایک مرتبہ غصے میں آ گئے حاجی صاحب، اور غصے میں آ کے کہا کہ کیا میری طرح رہنا پسند نہیں ہے؟ حاجی صاحب کی بھی اولاد نہیں تھی، حاجی صاحب کے اولاد نہیں تھی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد نہیں تھی، اور حکیم الامت کی بھی نہیں ہوئی، تو یہ حاجی صاحب نے تعویذ دیا زبانی، کیا میری طرح رہنا پسند نہیں ہے؟ وہ پھر تعویذ کا کہنا ہی چھوڑ دیا، اولاد ہو کے ہی نہیں تھی۔ اور یہاں حضرت تھانوی کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ بھائی اچھا ہی ہوا میرے یہاں اولاد نہیں ہوئی، حالانکہ سب چاہتے ہیں کہ اولاد ہو، اولاد تو ایک نعمت ہے، اور نسب چلتا ہے اولاد سے۔ فرمایا میں جو یہ کام کر رہا ہوں، اصلاح، لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی کوئی غلطیاں ٹھیک کرنا، یہ تو جب ہی ہو سکتا ہے جب میرے اولاد نہ ہوئی، تو اللہ کی یہ مصلحت ہے۔ مولانا عبدالعلیم صاحب سمجھ رہے ہوں گے میرے حالات کو، جو میں کہتا رہا ہوں، اور یہ ہنس کے ٹال دیتے تھے ہمیشہ۔ یہ وجہ ہے، حضرت تھانوی فرما رہے میرے یہاں اولاد نہیں ہوئی، یہی مصلحت اللہ کی تھی شاید کہ مجھ سے جو کام لے رہے تھے اولاد بیچ میں دخیل ہو جاتی، کوئی بیمار ہے، کسی کی فیس، کسی کا یہ، کسی کا وہ، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد کی تمنا نہ کرو، اولاد کی تمنا تو حضرت ابراہیم نے بھی کی ہے، تو تمنا اولاد کی کرنا کوئی خلاف شریعت نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں آئی مصلحت، حکمت۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک بار فرمایا کہ حاجی صاحب سے میری خالہ سے کوئی بات آ گئی، میں کہہ رہا تھا نا تم سے کہ میں پڑھ کے نہیں آیا، لیکن حضرت تھانوی کے ملفوظات پڑھتا رہتا ہوں، جو بات میں نے کہہ دی اب وہ آ رہی ہے، ورنہ میں کہتا ہی نہ۔ ایک بار فرمایا حضرت حاجی صاحب سے میری خالہ صاحبہ، حضرت تھانوی کی خالہ نے اولاد کے متعلق دعا کے لیے عرض کیا تھا، یعنی خالہ نے حاجی صاحب سے کہا کہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ بھائی تمہاری خالہ نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، لیکن میرا تو یہ جی چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی تم رہو،
کیوں بھی عبدالعلیم صاحب سمجھ میں آئی؟ بس میں نے دوسرے انداز سے سنی ہوئی تھی، وہی بات آ گئی. تو جیسا میں ہوں ویسے یہاں پہ اس چیز کو سمجھ لو کہ یہ خلاف شریعت نہیں ہے. اولاد کی تمنا، اولاد کے لیے تعویذ لینا، علاج معالجہ بھی کراتے ہیں لوگ کہ بھئی اولاد نہیں ہوگی. اور اولاد جو ہے یہ کوئی مصیبت نہیں ہے. اگرچہ پناہ مانگی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اولاد سے بھی کہ جو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، ایسی بھی پناہ مانگی ہے. لیکن بہرحال اولاد ہوتی ہے. اور بلکہ ایک روایت سناؤں تمہیں، روایت ہے جو بھی کچھ ہے، جو میں نے جوانی جب میں پڑھ رہا تھا، جب میں نے کہیں پڑھی تھی، یا تو حضرت تھانوی کے مواعظ میں پڑھی تھی. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، دفن کر دیا. ان کے یہاں بیوی تو تھی، یا بیوی تھی تو بچے نہیں تھے، یا بیوی بھی نہیں تھی بچے بھی نہیں تھے. ایسے بھی ہوتے شیخ رشید کی طرح. تو وہ اکیلے تھے، انتقال ہو گیا. اللہ نیک بندے تھے، بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. تو یہ بزرگی انہیں مل گئی تھی، اولاد تھی نہیں، انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا، کسی مرید نے یا ان کے معتقد نے. یہ افسانہ نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. خواب میں جو دیکھا بزرگ کو، پوچھا کہ حضرت کیسے حال چال ہے، کیسے مزاج ہے، کیا ہوا. خواب میں آ جاتا ہے، اللہ میاں دکھا دیتے ہیں کسی کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کسی نے. 2-3 مہینے بعد یا غالباً جتنے دن بعد بھی دیکھا، 10 12 15 20 دن بعد دیکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا انتقال کے بعد. آپ کو تو پتہ ہے حضرت عمر کی شہادت کیسے ہوئی تھی، حالت نماز میں. خواب میں دکھا دیتے ہیں. جس نے دیکھا خواب میں، اس نے پوچھا کہ یا امیر المومنین کیسے مزاج ہے، کیسا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ. تو یوں پیشانی سے پسینہ پہنچتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے گرمی میں نہیں یوں کر کے پسینے گرا دیتے ہیں. پسینے آتے ہیں مئی جون میں، جولائی میں بھی زیادہ آتے ہیں. یوں پسینے گرائے اور فرمایا کہ اپنی خلافت کا حساب دے کے آج فارغ ہو. آج 10.5 سال ان کی خلافت کی مدت ہے. اپنی خلافت کا حساب اللہ میاں نے ہمارے فاروق کو بھی نہیں چھوڑا، حساب لیا پورا. اسی لیے حضرت عمر کا ایک مقولہ بھی یاد رکھنا اگر زندہ رہ جاؤ تم لوگ. انہوں نے کہا کہ الدنیا حلالها حساب. دنیا اگر حلال اور جائز بھی کمائی ہے، حلال طریقے پہ، جائز طریقے پہ اگر تم نے کمائی ہے دنیا کمانی تو ہے. اور دنیا ویسی تھوڑی دیکھنے کے لیے تھوڑی آئے. دنیا کمانی ہے، پیسہ کمانا ہے. یہ ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں. تنخواہ جو ہے، تنخواہ دین کا نام نہیں ہے، دنیا ہی کا نام ہے. اساتذہ کی بھی تنخواہ بہرحال دنیا اسباب دنیا میں سے ہے، اور دنیا دارالاسباب ہے. تو تنخواہ اور مشاہرہ اور یہ چھاپڑی لگانا اور دکانداری کرنا، ملازمت کرنا، چوکیداری کرنا، مسجد کا خادم، یہ سب تنخواہ کے لیے تو ہے.
تو دنیا کمانا اگر حلال کمائی، کسی کو اللہ نے توفیق دی حرام سے بچایا اپنے آپ، حضرت عمر فاروق کا یہ جملہ یاد رکھنا کہ دنیا اگرچہ حلال بھی کمائی ہے تم نے، تو حساب سے تو پھر بھی نہیں بچو گے۔ حساب یہاں نیب کے سامنے جاتے ہوئے سب گھبراتے ہیں سوائے مولانا فضل الرحمان کے۔ باقی آپ دیکھیے کہ اللہ میاں کے سامنے حساب دینا ہے، یہ حضرت عمر فاروق کا قول ہے، الدنیا حلالھا حساب و حرامھا عقاب۔ او سبحان اللہ، دنیا حلال تھی تو حساب سے گزرنا پڑا، اور اگر خدا نہ کرے حرام شامل ہو گیا پھر سزا بھی ہے، جوتے بھی پڑیں گے۔ اب آپ سمجھے، تو ایک بزرگ تھے، بچے نہیں تھے، اولاد نہیں تھی، ذمہ داریاں نہیں تھی، تھے بڑے بزرگ، انتقال کر گئے۔ کسی نے دیکھا حضرت کو خواب میں، حضرت کیا حال ہے، کیسے؟ جواب سنو، اس کی مجھے کہیں حدیث میں وہ نہیں ملی، بہرحال میرا مشغلہ بھی نہیں ہے حدیث کا، لیکن ہے یہ روایات میں سے۔ جب پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہے، کیا معاملہ ہوا، فرمایا کہ بھائی معاملہ تو بہت اچھا ہوا، سننے کی بات ہے یہ، لیکن وہ ہمارا پڑوسی تو ہم سے بھی آگے نکل گیا۔ ہمارا پڑوسی، وہ پہلے پڑوسی مرا تھا، اس کی بیوی بھی تھی، 8-10 اس زمانے میں تو 15 بچے تو ہوتے ہی تھے۔ ہمارے ہاں ہم 14 بہن بھائی تھے، 14 تھے، اب 12 رہ گئے ماشاءاللہ۔ اس زمانے میں 12، 15، 14، 13، 14 بچے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں کسی کو پتہ چلے کہ ہم کتنے بہن بھائی ہیں، جی 14، 13، پوچھے ایک ہی ماں سے؟ میں نے کہا بھائی ایک ہی ماں سے، ہمارے والد نے دوسرا نکاح نہیں کیا، ایک ہی ماں سے 14 بچے ہوئے۔ تو زمانے میں بچے زیادہ ہوتے تھے، اور اچھی بات ہے، تزوجن کیا ہے وہ ودود الودود، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے یہاں بچے کثرت سے ہوں۔ اب یہ کہہ تو دیا ہے، یہ ڈھونڈ سے مت کرنا کون کثرت سے بچے دیتی ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ترغیباً کا ہے، بھائی جو جس عورت کے یہاں بچے زیادہ ہوں گے وہ بہرحال حضور کے بھی نزدیک محترم ہوگی کہ میری امت کا میں اضافہ کیا۔ اب تو لعنت آ گئی منصوبہ بندی کی، 2 بچے ہی اچھے، اور وہ 2 بچے بھی گندے انڈے نکلتے ہیں بعض اوقات۔ تو خیر کہنے لگے بھئی ہمارا پڑوسی تو ہم سے بھی اچھا نکلا، اور وجہ بھی بتائی۔ اللہ میاں نے فرمایا کہ میاں تم جو اتنے بڑے ذکر اذکار کر کے اور مریدوں کی فوج چھوڑ کے آئے ہو، تہجد بھی، نماز بھی، اشراق بھی، یہ بھی وہ بھی، تو تمہارے ساتھ تھا کون؟ نہ بیوی نہ بچے، تم تو فارغ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے سوا کام ہی نہیں تھا، چلو جاؤ جنت۔ لیکن کہنے لگے وہ جو میرا پڑوسی تھا وہ بہت ہی اونچے مقام پہ تھا، تو پتہ یہ چلا، فرمایا کہ یہ اگرچہ اس کی نمازیں اتنی نہیں تھیں، عبادتیں نہیں تھیں، لیکن اس نے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے اس نے 5 وقتہ نمازیں ادا کی، شریعت کے فرائض اور واجبات ادا کیے۔ یہ روایت میں ہے یہ شامل، میرے سامنے حدیث نہیں گزری ہے، اس کی ہوگی تو یہ بتا دیں گے علماء، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یہ اتنی ذمہ داریوں کے باوجود بھی دین اور شریعت پر عمل کر رہا تھا، تو اللہ نے اس کے درجے اسی پر بڑھا دیے، نہ اس نے کبھی اشراق پڑھی نہ تہجد پڑھی۔ تو بھائی اولاد کا ہونا اس لیے بھی بھائی سے فضیلت ہے کہ آپ سے کام کم لیں گے اللہ میاں اور اجر زیادہ دیں گے، کیونکہ بچوں کے ساتھ ہے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ بھائی اب سمجھ میں آیا کہ اللہ میاں نے مجھے اولاد کیوں نہیں دی۔ تو اب ایسے ہی تذکرے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہت سی اولاد دے رکھی ہے، یہی اولاد ہے، بلکہ اولاد سے بھی بڑھ کر جو ماں باپ کو اس طرح چھوڑ کر آتے ہیں کہ مجھے سنبھالنا پڑتا ہے کہ ماں باپ سے کہیں قطع تعلق نہ کرنے لگے، ورنہ نافرمانی ہونے لگے۔ مفت کی اولاد حق تعالیٰ نے دے رکھی ہے، نہ پالنا پڑا نہ پرورش کرنا پڑا۔ ایک بار بچوں کو دیکھ کر خوش ہو کر فرمایا کہ دیکھیے کیا رحمت ہے کہ ماں باپ تو پرورش کرنے کی زحمت اٹھائیں، خرچ کریں، اور ہمیں مفت کا حظ حاصل ہوا ہو۔ ایک بار فرمایا کہ اکثر ایسے لوگوں کو جن کی اولاد نہیں ہوتی، دوسروں کے بچے دیکھ کر رنج ہوتا ہے اور حسد کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے بہت فرحت ہوتی ہے۔ ایک بار ایک صاحب اولاد کا عمل پوچھنے آئے، ہنس کر فرمایا کہ اگر مجھے کوئی ایسا عمل معلوم ہوتا تو آج میں دادا اور نانا ہوتا۔ یعنی حضرت کے پاس آئے کہ جی اولاد نہیں، اکثر میں بھی کہہ دیا کرتا ہوں، کہتے ہیں جی میں مقروض ہوں۔ میں نے کہا میں تم سے بھی بڑا مقروض ہوں، اگر میں قرض کا کوئی عمل تمہیں بتاؤں تو میں خود نہ قرض سے نکل جاؤں۔ بعد اب تو خیر نہیں آتے کہ جی وہ مدرسے کے لیے کچھ اعانت ہو جائے۔ میں نے کہا میں سب سے بڑا مستحق ہوں کہ میرے مدرسے کی اعانت ہو جائے، اس لیے کہ ہمارا مدرسہ پیسوں ہی سے تو مار کھا گیا، ورنہ الحمدللہ ہم بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی ان کو بڑا اللہ نے نوازا ہوا ہے، بہرحال نوازا ہوگا، اس میں کیا شک ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ہمارا ہی مدرسہ مستحق ہے اور اس میں گویا وسائل کی کمی ہے، تو میں دوسرے کے لیے کیا لکھ کے دوں کہ جی ان کی مدد۔ تو بہرحال لکھا، شروع میں لکھا ہے، بڑی یہاں لائن لگی رہتی تھی ہمارے گھر کے سامنے علماء کی، بڑے بڑے علماء۔ ہمارے والد کے زمانے میں یہ جو کمرہ جائے سمیع اللہ بیٹھتے، مفتی سمیع اللہ، یہاں سے لائن لگتی تھی مولویوں کی اور کاغذ لکھوانے کے لیے، اور ہاشم کے کمرے تک حوض کے پاس بیٹھے ادھر ادھر کے جی وہ حضرت کا ایک پرچہ مل جائے۔ تو کراچی کے تاجر جو ہیں، اب یہ تاجر ہی ایسے بھوتنی میں ہو گئے کہ تقسیم ہو گئے، تاجر تقسیم ہو گئے، تاجر ایک تو جہاد میں چلے گئے، اس مدرسے کو دیں گے اس معتمم کو کہ جو جہادی ہے، میں تو نہیں ہوں، اور پھر اس مدرسے کو دیں گے کہ جو تبلیغی ہے، جس کا معتمم بھی چلے لگا چکا ہو، مدرسہ بھی تبلیغ، وہ بھی نہیں ہوں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو عملیات وغیرہ تعبیر گنڈے کرتے ہو معتمم صاحب، اور پیسے اور اس کی وجہ سے دیتے ہیں، میں وہ بھی نہیں ہوں۔ 3 بینکوں میں میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ ایک اکاؤنٹ اور بھی ہے کہ تاجر انہیں دیتے ہیں، ان مولویوں کو کہ جو وزیر اعظم کے قریب ہوں، صدر کے قریب ہوں، اور صاحب وزیر اعلیٰ کے اوپر اثر انداز ہوں، اور بڑے بڑے وزراء کے قریب ہوں۔ جب کوئی معاملہ پھنسا
مولانا میرے ساتھ یہ ہو گیا، ذرا سا فون کرتے، مولانا یہ ہو، میں وہ بھی نہیں ہوں، ایسے کو بھی نہیں جانتا میں کہ یہاں جو بیٹھا ہے ایسا جو اس کا نام کیا ہے۔ تو بھائی یہ 4 اکاؤنٹ تو میرا، ہاں ایک اکاؤنٹ ہے کہ مدرسے کا محتمم ہوں، الحمدللہ طلبہ آئے ہوئے ہیں، ہم نے اللہ کے بھروسے پہ بچوں کو رکھا ہے کہ بھائی اللہ کی طرف سے آئے گا رزق، ہم تو ہے نہیں رازق، اللہ ہی دیتا ہے، بہرحال دعا کی بھی ضرورت رہتی ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ بہت سے معاملات ایسے، حضرت تھانوی فرما رہے مجھ سے کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی، حضرت فرما رہے میں کبھی کہتا ہوں بھائی میرے بھی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے پھر فرمایا کہ ایک عمل مشہور ہے کہ 2 انڈے روز ابال کر چھلکا اتار کر، یہ تو پھر حضرت تھانوی نے اعمال قرآنی پوری لکھی ہے اور اس سے الحمدللہ پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ میں بھی اگر تعویذ دیتا ہوں، لکھے ہوئے میں نے بہت سے تعویذ، بڑی محنت کی ہے، لیکن میں نے اس کو مستقل نہیں اپنایا، میرے حالات نے اجازت ہی نہیں تھی، ورنہ اب بھی عورتیں کیا اور مرد کیا پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو لیکن میں نے ایسا کوئی شعبہ یہاں قائم نہیں کیا، ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس سے بھی فیض جاری ہو، لوگوں کے مسئلے حل ہو۔ تو بس یہ ہے کہ تعویذات وغیرہ جو ہے یہ جو ہے میں بھی دے دی، اعمال قرآنی سے سب لکھ کے دے رہے ہیں، دیگر مسلک والے بھی اعمال قرآنی سے لکھ کے دیتے ہیں، اور بہرحال وہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو خیر یار گھڑی نہیں ہے بھائی، آدمی نہیں پڑا۔ تو اب آپ سمجھے آج کا جو یہ ملفوظ میں نے سنایا ہے کہ اس میں یہ بات سمجھ میں آئی ہے۔ دیکھیے اولاد نہ ہو، حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ میں اب سمجھا اس کی اولاد نہ ہونا کیا وجہ ہے کہ میں پھر یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ اولاد کا ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ میں نے ایک واقعہ سنا دیا کہ اولاد اور ذمہ داریوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل پہ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں کہ بھئی تمہارا کیا کمال ہے۔ حضرت وہ جو تھے ابراہیم ابن ادہم، یہ بادشاہ تھے، سلطان تھے، سلطان وقت تھے، تو بادشاہت پہ لات ماری اور جنگل میں بیٹھ گئے، مطلب چلے گئے بس خلوت میں جنگل میں۔ اب لوگ حیران کے بادشاہ کہاں غائب ہو گیا، کرپشن میں تو نہیں کہیں بھاگ گیا، اور وہ بادشاہ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی کچھ بھی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا بھائی کون۔ ابراہیم ابن ادہم ابھی حضرت نہیں ہے، وہ بادشاہ ہیں، وہاں بیٹھ گئے، سلطنت چھوڑ دی۔ سننے کی بات ہے یہ، اور جنگل میں بیٹھ گئے۔ تو اب وہاں جو بیٹھے تو وہاں جنگل میں ایک اور بھی بیٹھا تھا، گھسیارا۔ تو وہ گھسیارا جو تھا مطلب گھاس واس کاٹنے کا کام تھا، تو وہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے کھانے کو روٹی عطا فرما دے۔ وہ جو گھسیارا تھا، انہیں بھی ضرورت پڑی کھانے کی، تو انہوں نے بھی اللہ سے کہا کہ اے اللہ انتظام فرما دے۔ تو ابراہیم ابن ادہم کے لیے باقاعدہ اوپر سے ایک پورا خوان نازل ہوا اور پیش کیا گیا۔ خوان یعنی دسترخوان جسے وہ تھال، وہ آیا کھانے کی۔ تو وہ گھسیارا دیکھنے لگا، بڑا اسے غصہ آیا، کہنے لگا میں اتنے دن سے مانگ رہا ہوں، مجھے بھوسی ٹکڑے بھی نہیں دیے،
یہ کل آگے بیٹھا ہے اس کے لیے اتنا سامان آ گیا، یہ آئی دماغ میں اس کے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب کیا آیا؟ فرمایا کہ تو ایک کھرپی ایک آری چھوڑ کے آیا ہے یہاں پہ میری یاد میں توکل میں، ایک کھرپی اور ایک آری گھاس کاٹنے کی، یہ تیری املاک ہے، اس کو تو نے میرے راستے میں لات ماری ہے۔ اور یہ جس کا تو ذکر کر رہا ہے تجھے پتہ نہیں بادشاہت پہ لات مار کے آیا ہے، درجہ اس کا بڑا یا تیرا؟ اور بات دیکھیں، یعنی اللہ میاں نے بھی اس کا خیال رکھا کہ بھائی جو ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے بیچارہ دین کو تھامے رکھے تو اس کا درجہ اللہ کے یہاں بڑا ہے، بشرطے کہ وہ کوئی ایسا فاش قسم کا گناہ نہ کرے۔ اور کوئی تو اللہ میاں اس کے درجے اس لیے بڑھا دیتے ہیں کہ اس نے ذمہ داریوں کے ساتھ دین کو تھامے رکھا۔ اور ایسے لوگوں کے درجے جو ہیں بس ٹھیک ہے جیسا دینا ہے دے دے تو۔ لیکن حضرت تھانوی اس مصلحت دنیاوی مصلحت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ اولاد ہوتی، بیویاں تو تھیں، ایک بیوی کا تو انتقال یہیں ہوا ہے لاہور میں، چھوٹی پیرانی، تو یہ مولانا قاری احمد میاں تھانوی بھی انہی کے گھر میں رہتے تھے، ان کی وہ نانی بھی تھی ایک طرح سے۔ قاری احمد میاں تھانوی کو جانتے ہو؟ گردن ہلائیے بس۔ تو بہرحال بہت بڑی شخصیت ہے ان کی، سارے مجویدین جتنے بھی ہیں سب جانتے ہو۔ ان کے گھر میں تھیں چھوٹی پیرانی لاہور میں، حضرت تھانوی کی دوسری اہلیہ، ان کا یہاں انتقال ہوا، لیکن اولاد نہیں تھی۔ تو اتنا کام انہوں نے کیا، 1600 تصانیف، ایک روایت ہے کہ 1500، بس اتنی تصانیف، عربی، فارسی، اردو، وعظ الگ، مواعظ الگ، یہ ملفوظات الگ، اتنا کام حضرت تھانوی نے کیا۔ اور اخلاص دیکھو کہ کسی تحریر اور کسی کتاب کے اوپر یہ نہیں لکھا جملہ حقوق محفوظ، کوئی بھی حق محفوظ نہیں۔ اگر حضرت تھانوی حقوق محفوظ کروا لیتے تو ہم بھی آج زرداری سے زیادہ دولت مند ہوتے، لیکن حضرت تھانوی نے یہ کیا ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز عمل ہے، اگر کوئی عالم اپنی کتاب پہ لکھ دے جملہ حقوق محفوظ تو یہ خلاف شریعت نہیں ہے، آپ کا حق ہے، آپ کر لیں۔ ہمارے والد محترم نے قرآن کریم ٹیپ کرایا ریڈیو پاکستان میں، اپنے پیسوں سے ریل منگوائی گولڈ جرمنی سے، اپنی گاڑی میں گئے، پیٹرول خرچ ہوا، اور 2.5 سال تک ریڈیو پاکستان میں قرآن شریف ٹیپ کرایا، 2.5 سال، غلطیاں آتی تھیں پھر دہراتے تھے پھر۔ اور جب تکمیل قرآن ہوا تو ریڈیو پاکستان میں ایک دعوت منعقد کی، مطلب یہ کہ وہاں کے انجینئر اور اس میں قاری محفوظ صاحب بھی تھے جن کا یہ کمرہ، اور حافظ نذیر صاحب تو صحیح، مفتی اکمل صاحب، یہ سب حضرات تصویر میں بھی موجود ہے، ایک کتاب ہے وہ پاکستان کی۔ پھر وہ شالیمار ریکارڈنگ والوں نے لے لیا، شالیمار ریکارڈنگ والے اسلام آباد میں، انہوں نے لے لیا۔ اب وہ آئے ہمارے والد کے پاس اور یہ کہا کہ ہم نے آپ کا قرآن کریم لے لیا ہے، اب آپ ہم سے طے کریں وہ جو ہوتی ہے اس کی رائلٹی، اس کا جو معاوضہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے والد نے فرمایا کہ میں تو کوئی معاوضہ نہیں دوں گا، میں نے تو اللہ کے لیے پڑھا ہے، خلق خدا کے کام آئے لوگ، قرآن شریف سنیں، مجھے دعائیں دیں، میرے لیے صدقہ جاریہ،
میرے والد کا نام تھا مولانا احتشام الحق تھانوی. یہ سب انہی کا سلسلہ چل رہا ہے آج تک. انہوں نے کہا کہ یہ تو لینا پڑے گا آپ کو. میرے والد نے فرمایا کہ میں تو آپ کو نہیں ڈھونڈ ٹٹول کے لایا ہوں, آپ ہی آئے ہوں, میں تو نہیں لوں گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا آپ اپنے کسی بیٹے کے نام لے دو رائلٹی. تو فرمایا کہ آپ ایسی بات کرتے, دنیا یہ کہے کہ بھئی خود نہیں لیا, بیٹے کے ذریعے لے لیا. احتیاط دیکھیں آپ, نہیں چلی بات. اچھا آپ کے 2 ادارے ہیں, دارالعلوم ٹنڈوال عیار بھی ہے اور تھانوی مسجد بھی ہے, آپ اس کے لیے لے لیں کہ ماہانہ اس کا جو خرچہ وغیرہ ہوگا, جو بھی کچھ مسجد اور مدرسے کی. فرمایا مسجد مدرسے میں چندے ہوتے ہیں, ان سے ہمارا مدرسہ بھی چل رہا ہے, مسجد بھی چل رہی ہے. میں مسجد مدرسے کے نام بھی رائلٹی اس لیے نہیں لوں گا, لوگ اتنے بڑے افلاطون ہیں جو یہ کہیں گے کہ جی نام مسجد کا ہے, جاتا تو مولانا کی جیب میں. یہ میں ابہام بھی نہیں رکھنا چاہتا, یہ اس قسم کا شک بھی نہیں رکھنا چاہتا. بس اس کا نتیجہ کیا ہوا, دنیا بھر کے نعتیں تقریریں قرآن شریف منظر عام پہ ہیں. ہمارے والد کا قرآن منظر عام پہ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کچھ پیسہ لیا نہیں, انہوں نے بنانے بند کر دیے, پھر نہیں بنائے. آج تک قرآن کریم جو ہے ان کا اوپر نہیں لایا جاتا. یہ تھا ہمارے والد صاحب کا خلوص, اخلاص, کہ انہوں نے نہ مدرسے کے نام لیا نہ. یہ حضرت تھانوی سے یہ سلسلے جو ہے یہ ملے ہوئے. حضرت تھانوی نے اپنی تصانیف کا پیسہ نہیں لیا, ہمارے والد نے نہ نکاح پڑھانے کا معاوضہ لیا, نہ تقریر کرنے کا, نہ کچھ کرنے کا, اور یہ بھی نہیں لیا جو یہ قرآن کریم ٹیپ کرایا, اس کا بھی کوئی معاوضہ نہیں لیا. تو یہ اللہ نے ان کے ساتھ, یہ جو جب یہ مسجد بن رہی تھی سن 60 میں, 60 سال پہلے, سستا زمانہ تھا. 4 روپے کی یا 10 روپے کی سیمنٹ کی بوری آتی تھی, پیور سیمنٹ. اب تو بھوسا بھرا ہوا ہوتا ہے. تو یہ مسجد تعمیر, تو تاجروں نے یہ کہا کہ مولانا مسجد کے اخراجات کے لیے دکانیں بھی بنوا لیں. دکانیں بنوا لیں گے تو آپ کو مسجد کے سلسلہ بھی رہے گا اور تنخواہیں یہ سب. اور میں بھائی مسجد اللہ کے لیے ہے, اللہ ہی چلائے گا, لیکن اگر یہاں گانے بجانے چلے مسجد کے ساتھ, اور یہاں پہ جو ہے ایک قسم کی جو ہے افراتفری رہی اور تفریحات, تو میں وہ مسجد کا تقدس کہاں سے لاؤں گا جب یہاں گانے بجانے ہوں گے. لہذا تاجروں کو منع کر دیا کہ نہیں, کوئی دکان نہیں بنتی. اب یہاں پہ ایک اشکال آئے گا اب کہ جی یہ تو بن گئی ادھر جو شٹر بن, یہ مسجد نہیں ہے. مسجد تو یہاں تک ہے جہاں بیٹھے, یہ تو سارا میدان تھا. یہ پھر ہمارے ہی نام ہے یہ میدان, تو وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے, وہ تو ہمارے پاس تھا, کسی تاجر نے بنا دیے کمرے. تو وہ مدرسے کے نام ہے, اگر وہ دکانیں 2-4 کھلیں گی, وہ مدرسے کی آمدنی اس سے ہوگی, وہ ہمارے جیب میں نہیں جائے گی. بھائی مدرسے کی آمدنی ہوگی, مدرسے کے معاملات چلیں گے, اساتذہ کی پریشانیاں دور ہوں گی. یہ میں نے اس لیے بھی بیان کر دیا کہ لوگ بڑے خبیث ہوتے ہیں, اور جب نمازی خبیث ہوں چندے, تو پھر آگے سوچو جو نمازی نہیں ہے وہ کتنے بڑے خبیث ہوں گے. تو لوگوں کو جواب دینا کہ بھائی یہ ہمارے لیے بنی ہے دکانیں, جب ان کے آئیں گے نا کچن کے آئیں گے, جب وہ جو بھی اس سے پیسہ آئے گا اس سے مدرسہ ہی چلے گا, طلبا کے کھانے چلیں گے, اساتذہ کی تنخواہیں چلیں گی. یہ اس آمدنی سے, چندے سے تو نہیں ہو رہا. چندے تو میں نے بتا دیا
4 اکاؤنٹ ہے، میں نے اس میں کسی میں بھی نہیں کھولا. میں جہاد کا قائل ہوں، الحمدللہ عہد رسالت کے جذبے سے میں قائم ہوں جہاد کا، لیکن چندے والے جہاد کا میں بھی قائل ہوں. میں تبلیغی ہوں، الحمدللہ تبلیغ میں میرے 40 سال گزر گئے. میں تعویذ گنڈے میرا مشغلہ نہیں ہے، 2-4 کا فائدہ ہو جاتا سارے تاجر ادھر. میں وزیروں اور وزیر اعظم اور ان کے قریب بھی نہیں ہوں. کبھی میرے والد صاحب کا مقام تھا، لوگ تعاون کرتے تھے، بڑے بڑے تاجر. میرے والد صدر کیا اور وزیر کیا فلاں نہیں، بھائی میرا نہیں ہے کوئی تعلق. باقی بس یہی چندے کی اپیلیں ہوتی ہیں، جا کے دیکھ لو جتنے خزانے بھرے ہوئے اس میں. تو اب یہ سلسلہ جو کیا ہے یہ مدرسے کی فلاح بہبود کے لیے کیا ہے، سمجھ لینا. حضرت تھانوی نے پیسہ نہیں لیا کتابوں کا، میرے والد نے پیسہ نہیں لیا قرآن پڑھنے کا، ہم نے بھی نہیں لیا کوئی معاوضہ، کچھ نہیں. یہ سلسلے کیے تو اس کے جواب دینا یہ نہیں کہ جی ہاں ہمیں تو پتہ نہیں. اور ابھی کہیں کوئی کسی دوسرے مولوی کو کچھ کہہ دے تو لاش ڈال کے طالب علم آتا ہے کہ جی میں نے اسے مال دیا ہے، اب یہ بتائیں کہ دفنانا کسے ہے، کہاں پہ اسے. تو ہمارے بارے میں بھی ایسے ہی شمشیریں برائے نہ لا کرو، لوگوں کو جواب دو. ابھی تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہارے گھر میں تو نہیں کھولی ہے دکان، مدرسے کی فلاح و بہبود کے لیے کھولی ہے. اس میں طلبہ، مدرسہ مضبوط ہوتا ہے طلبہ سے، طلبہ مضبوط ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، ان کی تعلیم، ان کے کھانے پینے کا. تعلیم کے لیے اساتذہ ہیں، کھانے کے لیے مطبخ ہے. اور طلبہ یہاں پہ یہ فارم پہ تھوڑی بھر کے آئے تھے کہ 2 سال بعد میرا نکاح بھی کروائیں گے اور کمرہ بھی دیں، اور مجھے وہ تو کہیں بھی نہیں کسی نے کیا. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے طلبہ کو چاہیے کہ وہ مدرسے کی قوت اور طاقت بنے، اور مدرسے کو شر سے، فتنوں سے بچانا ویسے تو اللہ کے ہاتھ میں، ہم بھی بچاتے ہیں، لیکن جہاں ہم سے کوئی ٹکرائے گا تو وہ وقت پھر دیکھی جائے گی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اگر طلبہ کی ضرورت پڑے گی تو میں سب سے آخر میں طلبہ سے کہوں گا کہ میں اب آ جاؤ بھائی باہر، لیکن میں اشاروں میں نہیں بھیجتا طلبہ کہ جاؤ جا کے یہ کرو وہ کرو. اور یہیں کتنے بچے ہمارے ہیں طلبہ. تو خیر بہرحال بات سے بات نکل گئی، میں معذرت خواہ ہوں. تو یہ سب چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ اخلاص. حضرت تھانوی نے اتنا کام اسی لیے کیا کہ اللہ نے ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اور اللہ نے ان سے، حاجی امداد اللہ کے ہاں، مہاجر مکی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. آپ دیکھ لیجئے انگریز کا تختہ الٹ کے رکھ دیا انہوں نے. وہ جو آزادی کی تحریک چلی تھی اس میں حاجی صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس کے اندر تو یہ الحمدللہ اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کام لیتے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمارے طلبہ کے اندر علوم کے ساتھ ساتھ اپنی معرفت بھی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کی معرفت کو اور زیادہ تابناک بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کو علم کا صحیح معنی میں ذائقہ چکھا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا